الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جمعہ دا مختصر یہ وقت ہے، لمبی چوڑی سیر حاصل تقریر نہیں کرنی، صرف ہی کو لفظ کو دسنے. وہ لفظ یہ ہے کہ دین کے کو عہدن. سمجھ آ رہی میری گل؟ دین کے کو عہدن. بڑا خلفشار دا زمانہ ہے. ہر بندہ جیڑا کوئی دو چار کتاباں دا مطالعہ کرے دے چاہ وہ اپنی ڈھگ انچ دی مسیت بنا کے نمیاں دین دیاں تعبیرات بیان کرے دے. اور کئی ایسیا چیزاں کہ جیڑیاں دا سارے دین نال کوئی واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذہن دیاں اختراعات کر کے لوگوں کو آہدے میاں ایک جدید دین ہے. دین بھائی آسان چیز ہے، اور اساں اپنے عقل نال یہ سوچے کہ جب دین آسان ہے تو جیڑیاں گالی مولوی مشکل دسے دے وہ دین نہیں، بلکہ جڑا سارے ماحول دے مطابق ہے، معاشرے دے مطابق ہے، عقل تسلیم کر رہی ہے، اے دین ہے. اے جیاں گال ہی کر کے ساری نوجوان نسل کو خاص طور تے بدراہ کی تابیدہ پائے. اور وہ تو بیچارے نوجوان غور و فکر کریں دے کوئی نہیں. انہوں کو لو پوچھوں وہ آدم جناب حضرت صاحب نیٹ دے اتے آیا کھڑا. گال کی تھا آئی کھڑی؟ بولو نا، نیٹ. ہن سب تو بڑی دلیل ہے نیٹ. قرآن دلیل نہیں رہی، حدیث دلیل نہیں رہی. بھائی نیٹ تے جو آیا کھڑے آکھن والا کون ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ وہ عالم ہے قرآن دا، فاضل ہے قرآن دا، حدیث جان دے نہیں جان دا.
کیڑے سکول آف تھاٹ کو لو فارغ ہے، کیڑی جھا دے اتے وہ پڑھے، پچھو کوئی تحقیق بولو نا نہیں ہے، چونکہ دین دا معاملہ ہے اساں ضرورت نہیں سمجھیا، پاچے سے نیٹ تے آیا کھڑے فلیادہ ٹھیک۔ حالانکہ اگر دنیاوی معاملہ ہوئے تو حالے چوک دے اندر ہک بیٹھے ڈسپینسر جے کو عطائی ڈاکٹر آدھے ہیں، ہک بیٹھے MBBS ڈاکٹر جڑا پڑھ لکھ کے تے سند حاصل کر کے آئے، نسخہ وہ بھی وہ لکھ دے جڑا MBBS لکھ دے، تساں کہندے کو دوائی جنن پسند کرے سو بولو تے صحیح، عطائی ڈاکٹر کو لو یا MBBS کو لو، ایک پاسو MBBS بیٹھے، ایک پاسو FCPS بیٹھے، جیڑا کہ وہ سپیشلسٹ بن کے آئے، زیادہ ترجیح کے پورے سو جیڑا سپیشلسٹ بن کے آئے، حکم اتھا تا اعتماد ہے، آئی تے اعتماد کوئی نہیں، دین دا معاملہ ہے، اتھا تو اللہ نیٹ تے اعتماد ہے تے عالم دے اتے اعتماد۔ میری گال سمجھیں دے بیٹھو یا کوئی کیوں نہ جواب ایویں ہے نا، عالم کوئی گال کرے صحیح، یہ دقیہ نوسی ہے نہیں، یہ پرانا گال ہی کرے دے ودن، پرانی گال ہی کی ودن نہ میرے دوستو کوئی نواں قرآن ہی آئے، بولو نا بھائی، قرآن حادثے یا قدیم ہے، بولو نا قدیم ہے، کیوں ہے کہندہ کلام ہے اللہ دا، تو اللہ بھی قدیم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اندہ کلام بھی اول آخر ظاہر باطن، وہ اللہ کو پتہ کوئی نہ ہا، جو 21ویں صدی دا زمانہ آسی، نیٹ دا دور ہو سی، تو لوگ جڑے ہیں وہ پیچھے نویاں نویاں گال ہی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مختصر جی گل کرنا پینا، کوئی بندہ سوال کرے تو سن دا جواب دیو، پوچھے دین کے شاید نہ ہے، دین نہ ہے کہ حکم اللہ دا ہوئے، حکم اللہ دا ہوئے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، تے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے، ہی کو دین آدم۔ مختصر جائی گل، حکم کے دا اللہ دا، طریقہ کے دا محمد رسول اللہ دا، عمل کے دا صحابہ و اہل بیت دا، یہ کیا بڑھوے دے؟ دین بڑھوے دے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مولوی، کوئی نیٹ والا تو اپنو آکھے میاں اے شاید دین ہے، وہ آکھو میاں اے دسو کیا اللہ دا حکم ہے؟ اگر اللہ دا حکم ہے تے وہ دین ہے، جو خدا دا حکم نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ دین بنایا نہیں ملا، دین کھڑیا نہیں ملا، دین کوئی مولوی دی گل نہیں ہے، بلکہ دین منزل من اللہ ہے۔ دین کیا ہے؟ منزل من اللہ، یعنی اللہ نازل کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آتے
میرے آقا دی خدمت دے اندر حکمت صحبہ آئیے اسا دوسرا تاکید نہیں کریں دے مسئلے دی مئی صحبہ حضور دی بانیے گھر دے اندر بیٹھی ہے خامد نے ایک جملہ بھیجا ایسا جملہ جد نال حکمت صحبہ کو شک پائے گئے جو شاید ای جملے نال میں کو طلاق نہ تھی گئی ہوئے طلاق نہ پائے گئی ہوئے گھر والے کو افغن لگی ہے اے میرے سرتاج اے میرے خامد محترم تو صحیح جی گال کی دیئے جنال میں کو طلاق تا شبو پائے گئے اور میں توالے گھر نہیں رہ سکتی خامد آخر ماں باپ دے گھر میں نردی اجازت میں نہیں دے سکتا مائی صاحبہ آخر لگی ہے اے تو نگن ٹھیک ہے لیکن میں کو اجازت بخشو میں من کے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کرے اے مسئلہ پوچھ دیا ٹھیک ہے نا بھائی اساں ترے چار طلاق لے کے بھی تے بات ایویں نا بلا فوراً منکری تھی وین تے انہاں اے جہاں لفظ آکھے جن دے نال شبو پائے طلاق شبو خامد نے آکھے جاؤ چلی جاؤ دو بچے چھوٹے چھوٹے نال لائے حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر آگئے میرے آقا گھر دے اندر تشریف فرماون اما عائشہ صدیقہ کو ملین عرض کی تے میں اما سین میرے خامد نے میں کو ایسا جملہ چھے جنال طلاق دا شبو تھی گئے میں حضور علیہ السلام کا مسئلہ پوچھا رہا اما سین نے حضور کو آکھے میرے آقا نے فرمایا پردہ درمیان نیچ لٹکاؤ مائی صاحبہ میری امتیہ میری مریدلی میری باونی میرے نال گال کرے تا پردے دے اندر کرے کس دے اندر کرے پردے دے اندر حضور کنے وڈا پیر کوئی ہے بولو نا لیکن صحیح بھی کیا فرمائے کیا کرے آج کل اساں جی بھائی حضرت آدھن اساں پیو ماں ہیں تے پیو ماں کنے کی ہاں پردہ پیو ماں کنے کی ہاں پردہ بد مرید کو بھی چاہیے جائے یہ بھی کہیں سدھا حضرت دے گھر بنجے تے آکھے میں جو اولاد ہاں میں جو پتر ہاں تے وال پتر دا بھی ایویں کوئی کرن دے دے ہیں اتھا تے آدھن بھئی سارے لئیے ایک پیر سے بن وہ آدھن بھئی حاملہ عورت بھی سارے گھر نہ آوے حاملہ عورت بھی سارے گھر نہ آوے کیونکہ پیٹ دے اندر جیڑا بچہ ہے تے او پتر ہوئے تے بس ساریاں جیڑیاں گھر والیاں ہیں یہ اپنے واسطے اے ہے تے مرید واسطے خیر میرا ایک موضوع نہیں میں عرض کرنا میرے آقا نے فرمایا عائشہ پردے دا انتظام فرماؤ میں اپنی بانی دی گل سننا جب میں صحبہ حاضر خدمت ہوں گے آقا کو اپنا مسئلہ بیان کی جیسی آقا میں گھر بیٹھی ہوں میرے خامد لائن انہوں نے میرے نال گفتگو کی تھی کہ انت علیہ کا ظہر امی تیری کنڈ میری اپماں دی طرح میری والدہ دے نال مشابہت رکھے دیئے آقا میں کوئی گل کرے شبو پیدا تھی گئے شاید طلاق نہ ہو گئی ہوئے میں توڑے کنے مسئلہ پوچھنا گیا اگر طلاق ہوئے تو میں اپنے ماں باپ دے گھر بجنا اگر طلاق نہیں ہوئی والخامن دے بول چلی بجنا اور میرے پرانے والے دوستو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی صحبہ
صحابیہ کا نام حضرت خولہ سین نے فرمایا مئی صاحبہ یہ جڑا مسئلہ میرے کول تو گھن نہیں ہے، اج تو پہلے ایسا مسئلہ پیش نہیں ہویا، پہلی بار یہ مسئلہ گھن نہیں ہے، میں محمد کریم تیرا یہ مسئلہ اللہ کو پوچھا، اللہ جواب دے سی مت میں تے منہ جواب دے سا، میں آپوں جواب دی بھائی حضور کنے وڈا کوئی عالم ہے بولو دے صحیح ہے نہیں ہے، علوم اولین اللہ نتن، علوم آخرین نتن، علوم دنیاوی، علوم اخروی، علوم قیامت، ساری کائنات دے علم اللہ نے میرے آقا کو نتن، مسئلہ یہ جھیاں آئے، سائیں نے فرمایا بھائی صاحبہ میں اللہ نال گل کرے ساں، یہ دین دا مسئلہ ہے، کس دا مسئلہ ہے؟ دین دا، میں نبی دین دا سامن آیا، دین بناوڑ نہیں آیا، اللہ دسے سی وات میں دسے سا، ہن مائیاں دی عادت ہو دیئے ڈھیر علیہ مائیاں بیبیاں ڈھیر علیہ کوئی موضوع ہوئے کوئی گال ہوئے گفتگو ولا 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 حتیٰ کہ گھر والے تنگ پہ وینن، لیکن بیوی کو تنگ نہیں پونا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے شریعت دا، تنگ بولو نا میرے توجہ کرو بزرگو، تنگ اسا عموماً اون شودی کو چو چار گال ہی کیتیاں چاہ اسا کھلا چاہ گننے ہیں ڈانگ چاہ گننے ہیں، ٹھیک ہے نا، او بھائی جیڑی روٹی توڑے کو منگ کے کھان دیئے، کپڑا توڑے کنے منگ کے کھان دیئے پہن دیئے، اور ضروریات توڑے کنے منگ کے گھن دیئے، پیچھے بلوچ کی یا خان کی یہ ہے کہ جڑی گھر کمزور ہے ہوں دے ہوتے بندہ ہاتھ چاہے ڈانگ چاہے، اساں بڑی خانگی دکھیں دیں، بڑی بلوچ کی دکھیں دیں، بڑی چودراٹ دکھیں دیں، مائیں ڈنڈا چلائیں سدھا کیتے، شریعت دی اجازت بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ آئی، ایک صحابی دا گھر جھیڑا تھی گئے، مائی بی بی نے شاید کوئی تلخ کلامی گفتگو کی تھی اسی، اے صحابی گھروں اٹھی آئین حضرت عمر دا دروازہ آکے کھڑکائے نے، باہر سائیڈ تے ہٹ کھڑے ہیں جی میں تبلیغ والے تو اصول دسے دن، سائیڈ تے کھڑے ہو گئے، دروازہ کچھ دیر نال کھلے لیکن اندروں برتن کھڑکن دی آواز آن دی پئی آئی، جلے حضرت عمر تشریف گئے پوچھے نے جی بھائی کیا حال ہے، اس صحابی عرض کی تے آقا یا امیر المومنین جڑے مسئلے واسطے آیا ہم میں کوئی تھا معلوم تھا شاید ہی تھا بھی ہے پیا، اس واسطے بھب میں جڑا ہے نا گال نہ کریں نا میں واپس وینا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں گال کرنا کہ نہیں صحیح بس میں سن کی تے میں برتنہ دا کھڑکار، جناب امیر المومنین نے بڑی محبت نال فرمایا میرے بھائی سن، یہ جڑی میری گھر والی ہے نا صرف گھر والی نہیں، یہ میرے گھر دی چوکی دارہ بھی ہے، جلے میں باہر وینا مسجد وینا سفر تے وینا یہ میرے گھر دی چوکی داری کریں دیئے، شریعت نے ان دے ذمے میری چوکی داری نہیں لائی، یہ میرے بچہ کو کھیر بھی پلے دیئے دائیا ہے، شریعت نے ان دے ذمے یہ نہیں لایا جو وال کو کھیر پلاوے، شریعت آدھی اپنی دائی رکھو، یہ میری گھر دی دھوبیل بھی ہے کہ میرے کپڑے میلے تھینن یہ میں کو دھو کے یہ ولا پوے دیئے، یہ میرے گھر دی بورچن بھی ہے میرے واسطے میرے مہمانہ واسطے کھانے دا انتظام بھی یہ کرے دیئے، یہ میرے گھر دی نوکرانی بھی ہے کہ میرے گھر دی صفائی ستھرائی بوکر بہاری وہ بھی عشاء کرے دیئے، یہ میرے گھر دی زینت بھی ہے، میرے شام کو بستر دی زینت بھی ہے، جیڑے ویلے اے میرے 6 کم 8 کم او جڑے شریعت نے ان دے ذمے نہیں لائے اے میرے کر دے دیئے،
تو وقت کیا تھی گیا اے اگر زبان چلے دیے جا میں ایک کرنے جو سن کے تے بے کرنے جو کٹ چھوڑے سمجھ دے بیٹھے وے یہی گڈی دے دو پئی ہے ایک پنچر تھی سی تا گڈی بولو نہ چل سی اس وقت سے ڈھیر بہادر بڑھ کے ڈھیر خان تے علامہ تے مولانا بڑھ کے گھر تے ڈانگ نہ چلائی محبت نال پیار نال جیڑا مسئلہ ہوئے وہ کو سلجھایا چا ڈھیر غصہ آ گئے شریعت آ دیے غصے دے بارے دے اندر کھڑے وے بہ ونجو بیٹھے وے سم ونجو ستے وے غصہ نہیں پیا ختم تھی دا گھر دے باہر چلے ونجو 15-20 منٹ ادھے گھنٹے بعد غصہ شریعت دے مسئلے ٹھیک ہے نا بھائی مائی صاحبہ حضور کی خدمت ولا علامن لکی ہے سید نے فرمایا میرے بیٹی میں تے کو آخر مسئلہ میرا اللہ میں کودسے سی میں وقت کودسے صاحب وقت تھوڑی دیر دے بعد سنگنال ولا گفتگو میرے آقا نے فرمایا ہکا گل بھائی صاحبہ میں بھی انتظار کرنا پیا تو بھی انتظار کر میرا اللہ میں کو مسئلہ دسے سی وقت میں محمد دے کو دسے سا مائی صاحبہ نے جب ایک گل چھینی ستوی وار بھی سنیے دل ارادہ کی دے او خولا جب حضور بھی اللہ کو رو پوچھے کیوں نہ ہوئے تو ڈائریکٹلی اللہ کے حضور درخواست کیا کر اما عائشہ کو آتی ہے اما سین حامد نے ماں باپ دے گھر بننے دی اجازت نہیں دیتی حضور کی خدمت انجا سائن نے بھی آکھے میں اللہ کو رو پوچھا میں ہوئے دی پڑھنا شام ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے نالن میں انتا پہاڑ دی اوٹ دے اندر من کے مسلح بچھے دیا تے مسلح بچھا کے اپنے رب دے حضور سپریم کورٹ دے اندر درخواست دائر کریں دیا جواب آوے سی حضور کو نسائے برانے والے دوستو کتنا پختہ ایمان کتنا پختہ یقین میں صحبہ چل پائیں بابر کہے میں کے دوبٹہ اتار کے مسلح بنائے پہاڑ دی کوٹ دے اندر 2 رکعت نماز نفل حاجت نیت کی دیئے تے اپنا سوال اللہ کے حضور پیش کیتے اللہ سن دے نہیں سن دے بولو نا تعالیٰ میرا قیلہ ہے رب سنتا نہیں ہے رب سنتا نہیں ہے دوستو میرے بزرگو مائی صاحبہ نے جب 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے اللہ اکبر آگ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آیت تلاوت کی دیئے کہ امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله کون مجبور دی سنن والا کون مستر دی سنن والا جلے بندہ مجبور ہوئے دے عاجز ہوئے دے ساری دنیا جواب دے دیئے ساری دنیا جواب دے دیئے ایتے حضور دے درتے آئی بیٹھی آئی سینے بھی آکھے جا کہ جناب اللہ کو پوچھا اللہ کو عرض کرے دیئے سجدے دے اندر میرا مالک میرے تے ترس کر میری گال دا جواب دے دے اور میرے قرآن والے دوستو جب میں نے سجدے دے اندر خالق کائنات کو پکارے رب لم یزل نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جلدی بنو میرا قرآن کھل بنو
کیا کہنے منجو قرآن سورت اللہ نے جیڑی بھیجی ہے نا وہ سورت دا نام بھی رکھے سورت مجادلہ سورت مجادلہ عربی دے اندر مجادلہ آدھن لڑائی کرن کو جھیڑا لامن کو کس کو آدھن جھیڑا لامن کو جنگ و جدل لفظ بولے دے گئے جنگ دے نال جدل جدل عربی دا لفظ ہے یعنی جھیڑا لانگنا تو اے مائی صاحبہ چونکہ حضور نال ولا ولا علیں دی بیٹھی ہے جھیڑا تا نہ آدم ہے لیکن بار بار گفتگو بیٹھی کرے دی ہے بار بار بیٹھی الوے دی ہے ولا ولا بیٹھی سوال کرے دی ہے اللہ نے وقت سورت دا نا سورت مجادلہ رکھ کے بھیج دی جڑی آیت ہے یہ سب تو پہلے خالق کائنات نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله اے میرے حبیب پکی گال ہے تحقیقی گال ہے سمع اللہ سن کی دیئے اللہ نے گال اس مائی دی جڑی بار بار ولا ولا گفتگو کریں دی بیٹھی آئی اپنے خامن دے بارے دے اندر تولے نال گال بیٹھی کریں دی آئی وتشتکیل اللہ جب دوسرا اندھا مسئلہ نہیں دسایا وہ اپنی درخواست پیش کی دیئے اپنے اللہ دے کول معلوم تھیا دین نبی بھی نہیں بنے دا دین کتھا بن دے اللہ کول بن دے دین منزل من اللہ ہے ہن مختصر میں کراں تو کو دسن دین کے کو آدن حکم کیندا ہوے تے اللہ دا حکم کتھا آیا کھڑے قرآن قرآن کیندا کلام ہے جو بھی حکم آئے قرآن اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں یعنی احکامات بھی ہیں تے منکرات منع بھی کیتا گئے کئی کماں کو لیکن حکم کہنا کوئی پوچھے دین کے کو آدن سب تو پہلی گال آکسو دین کو آدن حکم کہدا ہوئے جائے کام اچ اللہ دا حکم نہیں وہ دین نہیں ہے ہن اگلا جڑا مسئلہ مائی صاحب آلہ ہے وہ لمبا مسئلہ ہے وقت نہیں میں وہ نہیں بیان کرے دا میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہم کہ دین منزل من اللہ ہے زندگی رہی وط والا کرے اگھا تو کو سنے سا اگلی گل تو چلو دوجہ گل میرے دوستوں میرے بزرگ حکم اللہ دا طریقہ محمد الرسول اللہ دا طریقہ میرے آقا امام الانبیاء دا جائیں کم دے اندر اللہ دا حکم نہیں ہے وہ دین نہیں ہے جائیں کم دے اندر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے وہ دین زور نل بولو ہمیں نیٹ تے آیا کھڑے ہمیں فیس بک تے آیا کھڑے ہمیں جناب بلا کتھائی بھی کھڑے جب تک حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے دین نہیں ہے یہ اسلامی مہینہ کیڑا ہے تورے کو پوچھتا بھی ہاں ہکڑو مولوی بولے بقایا سا کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا سارا تعلق دین نال ایو کچھ ہے میرا جٹ بھیرا سغراند یاد کی تھی کھڑے چیت وساخ جیٹھ ہاڑ ساون بدراں اسوں کتے منگھر پو ماما اردو دان انگریزی دے مہینے یاد کی تھی کھڑے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی ٹھیک ہے مسلمان یہ دے واسطے دینی مہینے ہن سارا دین دا سال اسلامی سال
شروع تھی دے محرم الحرام کو لو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد۔ شوال دے بعد کیا ہے؟ ذی قعد۔ یہ ذی قعدہ دا مہینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، اور میرے آقا نے او خواب صبح اٹھی کے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو بیان کی تھے کہ میں محمد کریم نے خواب دیکھے دی جو میرے نال صحابہ دی جماعت اسا احرام بدھی ودنائے اور تلبیہ عہدے ودنائے، لبیک اللہم لبیک دے نعرے دے ودنائے تے اسا بیت اللہ دا طواف ودے کرنے آئے، عمرہ ودے ادا کرنے آئے۔ جب حضور نے خواب بیان کی تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نعرہ بلند کی تھے، آقا مدتاں گزر گئیں، کعبے کو ڈٹھے ہوئے مدتاں گزر گئیں، طواف کعبہ کیتے ہوئے، آقا زمانے گزر گئے، ہن تک پوچھ کرے دل بھرا بھی آندے آسمان والے دن آئے، لیکن چونکہ تمہاری اجازت نہیں ہے، انتظار دے اندر زمانے گزرتے پائے ہم، آقا تسا خوشخبری دی نوید سنائیے، مہربانی کرو تیاری کرو تے عمرہ کرن جلوں۔ یہ واقعہ حدیث پاک وچ کھڑے تھے، کتا کھڑے؟ حدیث پاک وچ کھڑے تھے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواب بیان کی تھے، سادہ عقیدہ نبی کا خواب وحی ہوندے، نبی کا خواب سچا ہوندے۔ حضور نے صحابہ کو آکھیں تیاری کرو، صحابہ تیاری کی تھی، احرام بدھے نے، قربانیاں نال چلانیاں نے، سیدی معیت دے اندر کیا زمانہ ہو سی، کیا منظر ہو سی، تہاڈا طواف میرا طواف مولوی دے نال، پیر صاحب دے نال، عالم صاحب دے نال، اور اساں طواف کعبہ جلے کرنے آئے، واپسی آ کے بیان کرنے آئے، یارو پیر صاحب دے کٹھے گئے یاسے بڑا مزہ آئے، بڑی عبادت ہوئی ہے، بڑی ریاضت ہوئی ہے، میں قربان تھی ماں اس مقدس جماعت تو جڑے حضور دی معیت کیویں دے پائے تیاری تھئی وینی ہے۔ تے میرے دوستو میرے بزرگوں تلبیات بھی آپ دے وینن کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور بھی تلبیات دے پائیں، صحابہ بھی تلبیات دے پائیں، ویدے پائیں۔ جب مکہ دے قریب پہنچے حدیبیہ دے مقام دے ہوتے مکی والے کو پتہ چل گئے، ابو سفیان کو پتہ چل گئے کہ حضور آندے پائیں، انہیں صدیحہ بھیجے کہ حضور کو آکھو خبردار خبردار مکے دے اندر داخل نہ ہو، میں طواف کعبہ نہ کرن دے سو، عمرہ نہ کرن دے سو، مکے چکیوے نہ آمن دے سو۔ ممانعت دی پیغام پہنچ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اساں احرام بدھی بندے آئے تے احرام والا بندہ بمثل میت دے ہونے۔ میت کہنا لڑ دی، بولو لڑ دی کہیں دے نال بھیڑ دی، کہہ کو گال مندہ ہیں نہیں کرے دے۔ جیڑا بندہ احرام بد گھندے سارے حاجی ٹکر تے لڑ دے پائے ہونا، بوچیں تے لڑ دے پائے ہونا، میں کئی بار بیٹھی ہیں جی کتھیں دھکا دھوڑا لگ پائے، طواف کریں دے ہوئے رش جو ہوں دے تے حجر اسود تے تا بس بھئی گالی کوئی نہیں ہو دی، یہ میں ہے کہنا حاجیو
خیال کیتا کرو احرام جلے بس گئے گدے وے یہ کفن جڑو چادرہ ہیں کیا ہیں کفن جڑو چادرہ ہیں خوشبو نہیں لا سکتے انسان تے انسان جے کوئی مکھی مچھر بھی تارے وجود تے چل دا ودے او کو بھی مارن دی اجازت نہیں ہے یہ بھی شریعت دا مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا مطلب آنکھوں پہ مولوی صاحب ہونی سب وہ چھوٹے چھوٹے یہ ضروری مسائل ہیں دین دے میں آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین جا گل ہی تو کو دسنے اچھا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مختصر کرام میرے آقا دے نال صحابہ چل دے پایا مکے والیاں منع کر دیتے نہیں آ سکتے تو صاحب نہیں آ سکتے جب حضور علیہ السلام کو انہاں دا سنیہ پہنچے میرے آقا نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عثمان جی تو میں محمد دا سفیر بن کے مدینہ طیبہ کو نال چلنے ہن مکے والے نال تیری قرابت داری ہے رشتہ داری زیادہ ہے ابو سفیان نال گل بات کر میں محمد لڑائی واسطے نہیں آ رہا قتل و قتال واسطے نہیں آ رہا جھگڑا کرن نہیں آ رہا اساں طواف کرنا آنے پائے ہیں عمرہ کرنا آنے پائے ہیں صاحبن صفا والمروہ کرنا آنے پائے ہیں سکوہوں کو نہیں منع نہ کرو قربانیاں سارے نال ہتھیار سارے نال کوئی نہیں ہے حضرت عثمان حضور دے سفیر بن کے تے حدیبیہ کو چلن مکہ مکرمہ دے اندر آئے ابو سفیان نال ملاقات کی دینے رشتہ داری آئی حضور دا پیغام پہنچائنے گل بات ہوئی ہے توجہ کرائے میری گال غور نال سنائے جب ابو سفیان نال گل بات ہوئی ہے ابو سفیان آکھن لگا اے عثمان اے عثمان محمد کریم نال ساری ازلی دشمنی ہے اب دی دشمنی ہے اے گال تے بھول بن جو اسان حضور کو طواف کرن دیوں حضور کو عمرہ کرن دیوں حضور کو اجر اسود دبو سادے من دیوں اے تے بھول بجو اے تے ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہاں تو آ گئے رشتہ داری بھی ہے قرابت داری بھی ہے وہ کعبہ کھڑے تھیا طواف کر کے وہ حجر اسود کھڑے تھیا بوسہ دے کھل وہ صفا مروہ کھڑی ہے تھی دوڑ لاؤ کھل عمرہ کر کھل تیکو تے اجازت ہے پر حضور کو اجازت حضور کو اجازت نہیں ہے یہ کہیں دے جملے ابو سفیان دے کہ کو آکھس حضرت عثمان کو جو سفیر ہیں ہن حضرت عثمان دا جواب سونے دے پانی نہ لکھن دے دادا ہے فرمائے نے ابو سفیانہ کیا کھڑا آدھی کیا کھڑا آدھی تو طواف کر گھن کیا بیٹھا آدھی حجر اسود کو بوسہ دے گھن کیا بیٹھا آدھی تو عمرہ کر گھن سونا ابو سفیان میں مکے دا جم جا ہاں اتھائی جمیا اتھائی میرا گھر ہے اتھائی میری تجارت ہے میں اتھاؤں دا منڈی دا سیٹھ ہم دال سونا کعبہ میرے واسطے نمی چیز نہیں ہے لیکن یاد رکھ میرا کعبہ حضور ہے میرا کعبہ حضور ہے جائے دیدہ حضور نے کعبے کو چھوڑے میں عثمان چھوڑ دیتے نعرہ تکبیر شان رسالت سیدنا عثمان ذو النورین فرمایا ابو سفیان تے ایک کی میں سوچ کی دے جو میں حضور دے بغیر طواف کرے ساں میں حضور دے بغیر حجر اسود کو بوسہ دے ساں میں حضور دے بغیر سعی بین صفا والمروہ کرے ساں دین اے ہے کہ جڑا کم حضور کرے سن میں وہ کرے سا جو صحیح نہیں کیتا تھا میں صحیح نہیں کیتا تھا میں
نہیں کر سکتا. وہ آکھے دال سن عثمان میں مکے دا گورنر ہاں تو میرے حکم دی عدولی پیا کرے نے میں تے کوئی اجازت دیتی ہیں تو انکار پیا کرے نے میں ڈھک دے سا جیل بند کر دے سا قید وچ پا دے سا. آپ نے فرمایا تے کو پتہ ہی نہیں کہ حضور دے غلام کیا ہوندے حضور دے غلام کیا ہوندے. فرمایا ہک قید میں ایسیاں لکھاں قیداں جھیلن واسطے تیار ہاں پر حضور دے بغیر طواف نہیں کر سکدا عمرہ نہیں کر سکدا. معلوم ہویا دین او ہوندے حکم اللہ دا تے طریقہ محمد مصطفیٰ دا. یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے جی کو میں بیان کرا تو بہت گھنٹے چاہیے نہیں سمجھ آ رہی. لیکن میں تو کو اپنی گال جیڑی میں کیا ہکو لفظ سمجھے سا کہ دین کے کو آہدن میں شروع چیئے جملہ کیا دین کے کو آہدن دین آہدن حکم اللہ دا ہوئے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے تے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے. ہن جائیں کم وچ اللہ دا حکم نہیں وہ دین نہیں ہے. جڑے کم وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جڑے کم وچ صحابہ و اہل بیت دا عمل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. یہ سارے جماعت والے شدے بسترے چاہ کے در در تے پھر دے ودن تو آلے گھراں تے کنڈے ودے کھڑ کے دن ایک ہے نا ایک دا طریقہ ہے صحابہ و اہل بیت دا طریقہ دین پوچھائے. یہ عید گزری ہے نا عید والی رات کوئی تقریباً 11:30 پونے 12 دا ٹائم ہا می بارش ہی وسدی کڑی آئی عید علی مار بارش آئی تو کو یاد ہو سی سارے پاسے آئی. میں کو ایک ساتھی شدے فون کیتے کہ وہ فلانے اڈے دے اتے کمال چوک ہے اتھا مسجد ہے جی صحیح میں کہ ہے انہاں کہ ہن جے ویلے عین بندے جماعت والے دے بسترے چاہ کے بہر سٹے نے وہ بارش چھودے سڑک دے اتے بیٹھن تھے تے ساکو ہن اطلاع تھی ہے مقامی لوگاں کو تے حضرت مہربانی کرو تساں قاری صاحب کہیں کو اخلاقی طور تے آکھو یا پولیس کو آکھو کہیں کو آکھو وسدی بارش مسافر لوگ ہیں کوئی کتھوں دائے کوئی کتھوں دائے تے انہاں شودیاں کو نکال بہر کیتے نے. لیکن ایک کہنا لڑ دے زور بولو لڑ دے بھیڑ دے جھگڑا گالی گلوچ مندہ کریں دن صحابہ دا عمل صحابہ دا عمل طریقہ ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جڑے تمہارے سامنے لوگ رسوم کو اگو رکھیں دن رواجہ کو اگو رکھیں دن اور ول تساں کوئی گال دسو آدھن میاں حرج کیا ہے یہ وچ یہ ہی کو جملہ حرج کیا ہے انہاں کو آکھیا کرو حرج ایجو ہے جو اے حضور دا طریقہ نہیں ہے. یہ تو وڈا بیا کیڑا حرج ہے اے صحابہ دا عمل نہیں ہے. یہ تو وڈا بیا کیڑا حرج ہے جیڑا کم حضور دے خلاف تھی وے سائیں دی سنت دے خلاف تھی وے سائیں دے طریقے دے خلاف تھی وے بظاہر چنگا کیوں نہ ہوئے بظاہر اچھا کیوں نہ ہوئے لیکن حضور دے طریقے چ نہیں کھڑا تھا وہ دین زور بولو. درود شریف پڑھن چنگا کم ہے یا نہیں ہے اچھا عمل ہے یا نہیں ہے. جیڑا بندہ ایک باری پڑھ دے 10 نیکیاں مل دن 10 درجات بلند تھی دن 10 گناہ معاف تھی دن 4 رکعتاں والی نماز فرضاں دی یعنی پیشیے دیگرے عشائے کتنے اتحیات باندھے ہیں بولو 2 پہلے اتحیات حکم عبدہ و رسول تک پڑھو. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اگو درود شریف پڑھ دے جان بوجھ کے نماز ختم تھی ویسی بھول کے پڑھ دے
سجدہ صاحب واجب تھی سی ایک بندے پڑھے چاہ میں ان کو آکھے یار کیا کی تھی ان آکھے حرج کیا ہے پڑھیا تھا درود پڑھیا تھا حرج بھئی ایو حرج حضور نہیں پڑھیا اساں حضور کو وڈے آ گئے ہیں صحابہ نہیں پڑھیا اساں صحابہ کو وڈے آ گئے ہیں اہل بیت نہیں پڑھیا اساں اہل بیت کو وڈے آ گئے ہیں ایو حرج ہے سمجھ آ رہی ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ وقت دی